ایک آدمی پر حکومت کا ٹیکس ہے، 3 سال سے تجدید نہیں کرا سکا، اپنے بچوں کو پاکستان بھیج کر خود کسی ایجنٹ کے ذریعے پاکستان چلا جائے بغیر ٹیکس ادا کیے، اس کی نماز جنازہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ٹیکس ہی ہے نا، وہ قرضہ تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ حرم کے حدود میں جماعت نماز میں کئی ٹولیاں ہوتی ہیں، اتصال کا ایک خیال نہیں ہوتا۔ بہرحال حنفیہ کے نزدیک تو اتصال بہت ضروری ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر اگلی صف آپ کو نظر آ رہی ہے، اتصال نہ بھی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ طائف اگر ہم زیارات کے لیے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے، آپ چاہے زیارت کے لیے جائیں، آپ سیر کرنے کے لیے جائیں۔ ایک آدمی احرام پہنے عمرے کے لیے طواف کرتے وقت غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لے، اس پہ کوئی دم نہیں۔ بھئی دم تب ہے کہ جب کوئی خوشبو لگ جائے، اگر تمہارے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی ہے تو پھر تو دم ہے، ورنہ صرف ہاتھ لگانے سے تو دم نہیں ہوتا۔ حرم کے اندر موبائل یا تصاویر، گزارش یہ ہے کہ میں تو بہرحال ان کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن مصر کے علماء نے کچھ فتوے دے رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کیمرے سے تصویر بنانا ہے یہ جائز ہے، کہ وہ کہتے ہیں حرام وہ ہے جو تمثیل ہو، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل وجود بنتا ہے، صرف فوٹو تو نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک تمثیل ہو تو پھر تو حرام ہے، پر یہ تو صرف عکس ہے، جیسے آدمی شیشے میں منہ دیکھ لے یا پانی کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا منہ دیکھ لے تو گناہ تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب تو یہ بلا عام ہو گئی کہ لاکھ فتوے دو نہیں رکتی۔ ووٹ کے حوالے سے پاکستان میں ہم پریشان ہیں، کس کو ووٹ دیں؟ تو وہاں کے حالات دیکھ کر علماء سے پوچھے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے عمرے کے بعد بال کٹائے، لیکن پورے سر کے بال نہیں کٹا سکا۔ عمرہ تو ہو گیا آپ کا، لیکن اگر بال بھی چوتھا حصہ کٹ گئے تو کوئی دم نہیں تو پھر دم ہے آپ پر۔ جنابت میں فقہ کی یا سیرت کی کتاب کے مطالعے یا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ محمد زمرد بلوچستان سے آج سے لگ بھگ 32 سال پہلے آپ کی زبان سے مطاف میں واز ہوتا تھا۔ آج میں عمرے پر آیا ہوں، حج کے دوران کچھ حج کے احکام ہیں، دم پڑ گیا تھا، دم کے بارے میں کیا کرو؟ دم ادا کر دے بس۔ حدیث پاک میں ہے کہ بھی آدمی کو اگر عمر بھر بھی رکنا پڑے لیکن نمازی کے آگے نہ گزرے۔ بہرحال یہ حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے آگے کوئی سترہ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے تو پھر گزر سکتا ہے۔ یہ جو جرابیں ہیں ریشمی، ان پر مسح حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، البتہ موزے ہوں چمڑے کے جن میں پانی اندر نہ جائے پھر مسح جائز ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کیا نوعیت ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ میرے سر میں درد ہے اور آوازیں بھی مجھے آتی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میں محمد یعقوب پاکستان سے ہوں، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ آسان فرمائے۔ شادیہ ہے، میں انڈیا سے ہوں، ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میرا نام شہزاد ہے، میں انڈیا سے دلی سے آیا ہوں، اپنی فیملی لے کر ہجرت کی نیت کر کے مکہ آیا تھا، جمع پونجی بھی خرچ ہو گئی، اور ایسے نہیں اجازت ملتی رہنے کی، آپ وہاں بیٹھ کے اجازت لیتے، مل جاتی تو پھر ہجرت کرتے۔ عمرے کے لیے کوئٹہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا راشد علی، نذیر احمد، ثناء اللہ، سید احمد، نیاز اللہ، سید میر احمد، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ میں عمرے کے کوٹے سے آئی ہوں، میرے بیٹا راشد علی خاندانی مسئلے میں جھگڑا وغیرہ ہے، اللہ صلح نصیب فرمائے۔ ضلع 4 سدہ کے مفتی عتیق الرحمان کے 2 بیٹوں محمد صاحبان عتیق اور محمد کیسان عتیق کو اللہ
ہر رزق کے حلال عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ضلع اٹک سے پیر عبد الرحمن اور حتاب شنواری کے مال دولت میں اللہ برکت دے۔ خلاف کا ٹکڑا کہاں سے ملے گا؟ بھائی پہلے تو ائمہ کو تقسیم ہوتا تھا، اب لوگوں کو بھی ملتا تھا، اب تو اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے۔ میں آپ کا درس بند ہوا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دیا۔